السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی ہے، جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، جو رسول ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں ہم نے اس رسول کی صداقت پر ایمان رکھا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، یعنی جو حق کی گواہی دینے والے ہیں انہی میں سے ہم لوگوں کو بھی شمار کر لے، لکھ لے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھ رہے تھے کہ ان کی ناقدری ہو رہی ہے، مارنے کی دھمکی اور پلاننگ چل رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا کہ میری مدد کرو۔ کون ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کون مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو بنی اسرائیل میں سے 12 لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کو حواری کہا گیا ہے۔ حواری کی تفسیر کل کے درس میں بیان کی گئی تھی کہ حواری کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ حواری جو تھے وہ دھوبی تھے۔ مددگار جو تھے وہ کون لوگ تھے؟ دھوبی تھے، کپڑا دھلتے تھے۔ تو ان کو حواری اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کپڑا صاف کر کے کپڑے کو سفید کر دیتے ہیں، گندے میلے کپڑے کو دھل کر کے سفید کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو حواری کہا گیا ہے۔ تو ان 12 نوجوانوں نے یہ دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کی ہے، یعنی کتاب۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ کہتے ہیں الشہادہ النافعہ، یہاں شہادت اور گواہی سے کیا مراد ہے؟ نفع دینے والی گواہی، نفع دینے والی شہادت۔ وہی الشہادۃ بتوحید اللہ وتصدیق رسولہ مع القیام بذلک۔ گواہی سے مراد کون سی گواہی؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اللہ کے رسول کی صداقت کی گواہی، رسول کا سپورٹ کرنا اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، اس کی گواہی۔
فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. بس جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی اور دوسری جماعت نے انکار کر دیا. تو دونوں گروہوں کے درمیان قتال ہوا. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مدد کی اور دشمنوں پر ان کو فتح یابی اور کامیابی عطا کی، اور ایمان لانے والے غالب رہے، کامیاب ہوئے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت، ہم ایمان لائے اسی پر جو تو نے نازل کی ہے. کہتے ہیں من کتابک، تیری کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دعا کی تھی. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے. رسول سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں الذین شہدوا لانبیائک بالصدق، جنہوں نے اپنے انبیاء کی حق کی گواہی دی ہے کہ انبیاء ہمارے جو آئے ہیں ہمارے پاس، نبی جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ سچے ہیں، تو صداقت کی گواہی دی، تو ان لوگوں میں ہمیں شمار کر لے. تو یہ 12 افراد تھے. اہل علم نے یہ کہا ہے یہ 12 افراد تھے حواریوں میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے. ان کی تعداد 12 بتلائی گئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں کھڑے تھے. یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یہ لوگ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کر رہے ہیں. ہم ایمان لائے تیری کتاب پر، ہم ایمان لائے تیرے رسول پر، ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی ہے، تیرے رسول کی اطاعت کی ہے، تو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہاں پر انہوں نے ایمان اور عمل صالح کا وسیلہ لگایا. تو دعاؤں میں نیک اعمال کا یا ایمان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ گواہی کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ گواہی دینے والوں میں سے مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں فاکتبنا مع الذین شہدوا لانبیائک بالصدق، ہمیں ان لوگوں میں سے لکھ لے جو تیرے نبی کی گواہی دے رہے ہیں سچائی کے ساتھ. یعنی ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو تیرے نبی کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، تو ہم بھی ان گواہی دینے والوں میں سے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب حق کی دعوت دی تو مخالفین کھڑے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے قتل کرنے کی لوگوں نے پلاننگ کی. اور یہ پوری تاریخ رہی ہے کہ جب بھی توحید کی دعوت انبیاء نے عام کی ہے، قوم دشمن ہو گئی. جو قوم کے لوگ تھے، سماج کے لوگ تھے، وہ سب کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. اور جب آدمی حق کی باتوں کا دلائل کی روشنی میں جواب نہیں دے پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے، یا پھر اذیت میں، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت عام کی تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، مگر اللہ رب العالمین نے حفاظت کی. عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور سپورٹ میں ایک مضبوط جماعت، مضبوط افراد اللہ رب العالمین نے تیار کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو
نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.